مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور تین ایسے اشخاص ہوں گے، تین ایسے شخص ہوں گے جنہیں اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا نمبر ایک، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے، وہ شخص جو میری امتی کی پریشانی کو دور کرے، اور دوسرا وہ شخص ہوگا کہ جو میری سنت کو زندہ کرنے والا ہوگا، اور تیسرا وہ شخص ہوگا کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک میسیج یہ تھا کہ آدھا گھنٹہ جو ہے فکس کر کے آپ جس میں مدنی قاعدہ جو ہے وہ پڑھایا جائے، اچھا مشورہ ہے۔ ایک تو ویسے بھی جو ہمارا سلسلہ ہے اسلام فار کڈس، اس میں تو قاری صاحب پڑھاتے ہی ہیں، لیکن ان کی مراد یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی آدھا گھنٹہ جو ہے وہ فکس کیا جائے اور اس میں یہ مدنی قاعدہ جو ہے وہ پڑھایا جائے۔ آج سے کئی سالوں پہلے جب مدنی چینل شروع میں نیا آیا تھا تو اس وقت ایک پروگرام تھا، اس کا نام تھا مدرسۃ المدینہ بالغان۔ تو ہمارے فضیل بھائی جو ہیں وہ اس سلسلے کو کرتے تھے، اور یہ اس میں طریقہ کار یہی تھا، اس میں باقاعدہ مدنی قاعدہ پڑھایا جاتا تھا اور گرافکس کے ساتھ دکھانے وغیرہ کا سلسلہ بھی تھا۔ یہ شروع میں تھا، تو اور اب تو بہت زیادہ ڈیجیٹل مزید انداز جو ہے وہ ہمارا ہو گیا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل یہ ہماری جو مجلس ہے اس کو عرض کرتے ہیں، اگر یہ ممکن ہوا اس کو کرنا تو انشاءاللہ عز و جل ضرور کریں گے۔ مزید بھی آپ کے ایس ایم ایس بھی ساتھ جو ہے وہ اپنا شامل کریں گے، آپ کی فرمائشیں بھی ہیں۔ کچھ فرمائشیں ایسی ہیں کہ ایک ہم نے آپ کو پچھلی دفعہ صحابہ اکرام کی آپس میں محبت کا جو تعلق تھا وہ مفتی جمیل صاحب کا کلپ دکھایا تھا، لیکن ظاہری بات ہے وہ بڑا تھا تو ہم نے اس کو دو پارٹ میں کیا تھا۔ آج اس کا دوسرا پارٹ بھی ہے، لیکن وہ تھوڑی دیر کے بعد دکھائیں گے۔ ابتدا ہم کریں گے، ہمیں میسیج آیا تھا کہ جو 12ویں شریف کی رات کو بچے کمپیوٹر بن کر آئے تھے ان کو جو ہے وہ ہم دکھائیں۔ تو ہم چونکہ بچوں کا سیگمنٹ یا بچوں کے حوالے سے کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے تو وہ ہم اپنے سلسلے کے ابتدا میں دکھاتے ہیں، اور کیونکہ 2D اور 3D اینیمیشن تو ابھی نہیں ہے، اور لیکن چونکہ بچوں کا یہ کمپیوٹر ہے یہ بھی ہم آپ کو دو پارٹ میں دکھائیں گے، کیونکہ بڑی رات تھی، اس میں وہ بڑا تھا اس کا دورانیہ، تو اس لیے ہم نے اس کو دو پارٹ میں کیا ہے۔ آج پہلا پارٹ دکھائیں گے اور اگلا پارٹ جو ہے انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں دکھائیں گے۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں 12ویں شریف میں آنے والے جو کمپیوٹر مدنی منع تھے ان کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یعنی برتھ جو ہے وہ کہاں ہوئی؟ ہمارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ شریف میں ہوئی۔ ماشاءاللہ۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت برتھ سے کیا کیا برکتیں ملی، چند بتائیے۔ جب کائنات میں کفر و شرک وحشت و بربریت کا گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، 12 ربیع الاول کو مکہ پاک میں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان رحمت شان سے ایک ایسا نور چمکا جس نے سارے عالم کو جگمگ کر دیا۔ ماشاءاللہ۔ سخت انسان کی آنکھ جن کی طرف لگی ہوئی تھی وہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر مادر گیتی پر جلوہ گر ہوئے۔ ہو مبارک اے لئیمہ عید میلاد النبی، ہو مبارک اے لئیمہ عید میلاد النبی، ہو گئی قسمت رچا عید میلاد النبی۔ کچھ ایسے نام بتائیے جس میں حرف میم آتا ہو۔ آدم میں میم ہے، تو موسیٰ میں میم ہے، ابراہیم میں میم ہے، تو شعیب میں میم ہے، حمزہ میں میم ہے، تو قاسم میں میم ہے، مرشد میں میم ہے، تو مرید میں میم ہے،
کیا بات مرحبا آنکھوں کا تالا نام محمد دل کا اجالا نام محمد تولا جو چاہو تولا جہاں کی کرو وظیفہ نام محمد. کیا بات ہے بھائی. ابھی حسرت نکلی نہیں ہے اس کی, منہ میں الفاظ رہ گئے بیچارے کے. کیا بات ہے ماشاء اللہ, زور انداز ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ سنائیے. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رحمت والا کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بچے گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کے ایک کھال پر اور کسی کے دونوں کھالوں پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ پھیرتے تھے. میں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کھال پر اپنا پیارا پیارا ہاتھ پھیرا. وہ کھال جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ننھا ہاتھ مبارک پھیرا تھا وہ دوسرے گھر سے زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا. فیضان مصطفیٰ جاری رہے گا. اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یعنی برتھ جو ہے وہ کب ہوئی؟ اللہ پاک کے آخری نبی مکی بنتی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت مکے میں ہوئی. خوش رہنے کا وظیفہ بتائیے. جو شخص 12 ربیع الاول کو بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 بار, یا اللہ 7 بار, یا رحیم 7 بار, یا رحمان 7 بار, یا غفور 7 بار, یا رحیم 7 بار, یا حنان 7 بار, یا منان 7 بار, یا دیانو 7 بار, یا سبحانو 7 بار پڑھے گا وہ سارا سال خوش رہے گا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہی چھوٹے چھوٹے مدنی منع کمپیوٹرز بن کر 12ویں شریف کی جو رات محفل تھی اس میں آئے تھے. آدھا پیکج تھا ناظرین. مزید جو اس کا دوسرا حصہ ہے وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ دکھائیں گے. اور ہم کوشش یہ بھی کریں گے کہ یہ جو کمپیوٹر ناظرین کی فرمائش پر بناتے ہیں تو ہم انشاءاللہ عز و جل یہ جو ہماری کڈس مدنی چینل کی جو مجلس ہے اس کو دے دیں تاکہ یہ جو ہے نا یوں سمجھے مختلف اوقات میں جو ہے وہ چلا کرے تاکہ یہ ڈیفرنٹ چیزیں جو ہے وہ بچوں کو دیکھنے کو ملے. ٹھیک ہے. کچھ کمنٹس بھی ہمارے پاس میسیجز کی صورت میں آئے ہیں فیس بک پہ. ناظرین ہیں کہتے ہیں ایک ہیں پلیز ذوقی نعت کا لاسٹ ایپیسوڈ کا لاسٹ سیگمنٹ دکھا دیں. نیت روزانہ 313 بار درود پاک پڑھنے کی ہے. ایک اور ہیں کہتے ہیں میری یہ گزارش ہے کہ دلوں کی راحت ہر روز ایک ایپیسوڈ آنا چاہیے. جاوید پٹیل. اچھا یہ اس سے پہلے جو انہوں نے کہا ذوق نعت کا لاسٹ تو ہم ایپیسوڈ کا لاسٹ سیگمنٹ تو ہم نے جو ہے وہ اپنا جب ہم نے پورے سمری دکھائی تھی جی پورا وہ پیکج دکھایا تھا تو اس میں وہ آخری جو ہے وہ اس کا سیگمنٹ جو تھا وہ بالکل دکھایا تھا. بالکل. تو یہ سمجھے یہ ہمارے اگر وہ یہ فیس بک سے ہیں تو ہمارے 2 یا 3 ایپیسوڈ پیچھے جو ہے وہ اپنا چلے جائیں تو انشاءاللہ عز و جل ان کو یہ فیس بک پر بھی مل جائے گا اور یوٹیوب پر بھی جو ہے وہ مل جائے گا. دلوں کی راحت ہر روز ایک ایپیسوڈ آنا چاہیے. کیا کہیں گے؟ اس سے پہلے بھی آتا رہا ہے کہ اس کا ریپیٹ چلائیں, ہفتے میں ایک دن چلا دیں. یعنی یہ براہ راست کا تذکرہ کر رہے ہیں یا جو ہے وہ مینشن نہیں ہے, بس یہ کہ ہر روز ایک ایپیسوڈ آنا چاہیے. ہر روز ایک ایپیسوڈ. تو یہاں شاید مراد یہ جو ہوئے ہیں ان کو ریپیٹ جو ہے وہ کیا جائے. اس کو جو ہے وہ نوٹ کر لیتے ہیں مجلس کو جو ہے وہ اپنا عرض کرنے کے لیے انشاءاللہ. اب آپ کے انشاءاللہ میں بھی کچھ پڑھتا ہوں. اچھا ایک میسج جو ہے وہ یہ تھا کہ
یاد خدا و مصطفیٰ کا وقت تبدیل فرما دیں، اب تو سردیاں ہو گئی ہیں، جاگنا مشکل ہوتا ہے. سردیاں ہوں یا گرمیاں، ہمیں تو گرمیوں میں بھی میسیج آتا تھا کہ اس کا وقت تبدیل کر دیں مدنی مذاکرے کے بعد. اصل میں دیکھیں ناظرین، ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی سلسلہ ڈیزائن کرتے ہیں اس کے پیچھے یعنی بہت زیادہ یوں سمجھے کہ تھاٹ ہوتی ہیں، سوچ ہوتی ہے کہ اس سلسلے کو کس کس جگہ ہم نے جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا ہے. اگرچہ ہمارے یہاں پنجاب میں بہت ماشاءاللہ بہت بڑی ویورشپ ہے، لیکن مدنی مذاکرے کے بعد کرنے کی ایک وجہ جو ہے یہ بھی ہے چونکہ یہ ویکنڈ نائٹ ہوتی ہے اور اس میں ہمیں پاکستان کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک جو ہم سے 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے جو ہے وہ پیچھے ہیں، تو وہاں کی بھی ویورشپ جو ہے وہ ہمارے ہاتھ آ جائے، تو یہ بھی ایک نیت ہوتی ہے. بہرحال اس کو ریپیٹ کرنے کا میں نے جو ہے وہ عرض کیا تھا. انشاءاللہ جب مجلس اس کو ریپیٹ کرنے کی ترکیب کر دے گی تو اس کی اناؤنسمنٹ کر دیں گے، کیونکہ اتوار کو تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا. ہاں کسی اور دن جو ہے وہ اس کو ہم ریپیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب یہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو اس سلسلے میں ضرور بتا دیں گے. جی اب آپ کا میرے میسج ہے. بعض اسلامی بھائی کہتے ہیں ریاض احمد ہیں، کہہ رہے ہیں کہ گروپ میں ایڈ کر لیں. تو دیکھیں سچ ایسا کوئی گروپ ابھی تک ہمارا کریٹ یوں نہیں ہوا. کچھ براڈ کاسٹ کا ہمارا سلسلہ جاری ہے. ہم نے عرض کیا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں بھی کہ یوٹیوب پر ایک چینل اور فیس بک کا ایک پیج، یہ دونوں بن چکے ہیں آپ کا مدنی چینل کے نام سے، کہ جو پیکیجز، جو آپ کی فرمائشیں، جو آپ سننا دیکھنا چاہتے ہیں، جو ہم اس سلسلہ میں آن ایئر کریں گے، انشاءاللہ وہ دونوں چیزیں ان چینل اور ان پیجز پر آپ کو مل جائیں گی. اور یہ اپلوڈ ہونا بھی سٹارٹ ہو گئی ہیں انشاءاللہ. وطینہ من اس کا ہمارے پاس URL بھی آ جائے گا، تو ہم آپ کو شیئر بھی کر دیں گے انشاءاللہ عز و جل، کہ آپ وہاں سے جا کر اپنی چیزیں دیکھ سکیں. جی اچھا، اب میسیجز بھی جو ہے وہ پڑھیں گے. ابھی ہم چلتے ہیں آپ کی ایک فرمائش کی طرف. وہ ہیں عدنان چشتی بھائی کے حوالے سے تھی، اور یہ عدنان چشتی ہی ہیں کیونکہ انہوں نے نعت کی فرمائش نہیں کی ہے، انہوں نے ہمیں حوالہ دیا تھا جو صبح سلسلہ ہوتا ہے اس کے اندر فلاں فلاں ایپیسوڈ میں عدنان چشتی بھائی نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ایک مجذوب کا واقعہ بیان کیا تھا. وہ واقعہ وہ سننا چاہتے ہیں. الحمدللہ ہم نے تیار کیا ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں. سیدنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا زمانہ ہے. ایک بزرگ تھے بریلی شریف میں، انہیں کہا جاتا تھا دھوکہ شاہ. مجذوب تھے وہ. اور یاد رکھیں پاگل اور مجذوب میں نا بہت فرق ہوتا ہے. پاگل ہوتا ہے، مجذوب جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا ایک مقام اور مرتبہ ہوتا ہے. یہ اولیاء کرام کی ایک قسم ہے، جیسے غوث، کتب، ابدال اور اس طرح اوتاد، نجبا، نقبا، مختلف جو ہے وہ ان کے مراتب ہیں. اسی طرح یہ مجذوب ہونا بھی ایک اولیاء کا ایک درجہ ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کے پاس یہ آئے. اب انہیں جو نام تو ان کا کچھ اور تھا، لیکن بعض اوقات کسی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے، کسی وصف کی وجہ سے لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو یوں لوگوں نے انہیں دھوکہ شاہ کہنا شروع کر دیا. وجہ اس کی یہ تھی بیٹھے بیٹھے اچانک غائب ہو جاتے تھے. کوئی آدمی جو ہے وہ آپ سے کچھ کہتا، جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے فلاں چیز مل جائے، آپ دعا کر دیں، تو یہ کہتے تھے تمہیں نہ ملے، اور جس کو کہتے تھے نہ ملے اسے مل جایا کرتی تھی. تو اس لیے لوگوں نے ان کا یہ نام رکھ دیا. آپ آئے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کے پاس اور کہنے لگے کہ احمد رضا، آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت آسمانوں میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے. میں نے سیر کی، میں نے دیکھا زمینوں میں تو مجھے حضور کی سلطنت نظر آتی ہے، لیکن آسمانوں میں مجھے حضور کی سلطنت نظر نہیں آتی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا نظریہ، میرا عقیدہ، جو اہل اسلام کا عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حکومت جیسے دنیا میں ہے، زمین میں ہے، ایسے ہی آسمانوں میں بھی ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے جب یہ فرمایا نا، انہوں نے کہا نہیں مجھے نظر نہیں آ رہی. اچھا دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے کسی شے کا نہ ہونا اور ایک ہے نظر نہ آنا. بعض اوقات چیز موجود ہوتی ہے، نظر نہیں آ رہی، تو جسے نظر نہیں آ رہی ہے اس کی نظر کا قصور ہے. وہ یہ کہے کہ یہ شے ہے ہی نہیں، جیسے مثال کے طور پر کپ رکھا ہوا ہے، کوئی آدمی کہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہا، کپ موجود ہے، نظر نہیں آ رہا کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نظر کا قصور ہے، کہ جو اس کو موجود چیز کو دیکھ نہیں پا رہا. وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا. تو اب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی
بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت ہے، آسمانوں میں بھی ہے، زمینوں میں بھی ہے. یہ جو ہے نا وہ گفتگو ایسے بحث والی صورت اختیار کر گئی. وہ کہہ رہے مجھے نظر نہیں آ رہی، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں. پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کسی کو نظر آئے یا نہ آئے، میرے آقا کی حکومت بحر و بر، خشک و تر، برگ و ثمر، شجر و حجر، شمس و قمر، زمین و آسمان، ہر شے پر جاری ہے اور جاری رہے گی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اس انداز میں جو ہے نا یوں آپ نے فرما دیا. وہ جو بزرگ تھے نا وہ کچھ ناراض سے ہو کر چلے گئے. ادھر وہ گئے اور ادھر گھر سے جو ہے نا آواز آئی کہ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے مصطفی رضا خان صاحب ہیں وہ چھت سے نیچے گر گئے. اب گھر میں ایک جو ہے نا شور سا مچ گیا، اور جو والدہ تھیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، انہوں نے کہا کہ بیٹا تم ابھی مجذوب سے جو ہے نا وہ جھگڑ رہے تھے، دیکھو وہ چلے گئے ناراض ہو کے اور مصطفی رضا خان صاحب نیچے گر گئے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے پتہ کیا فرمایا تو ایک مصطفی رضا ہے، اگر 1000 بھی ہوں تو شریعت کی پاسداری پر، شریعت کی پابندی پر سب کو فدا کر سکتا ہوں، سب کو قربان کر سکتا ہوں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا یہ فرمانا تھا. تو آپ نے فرمایا دیکھو مصطفی رضا خان کو چوٹ نہیں آئی ہوگی، گرے ضرور ہیں، اور واقعی دیکھا گیا تو وہ چوٹ لگنے سے محفوظ تھے. تھوڑی دیر ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ حضرت جو ہے نا وہ آگے دھوکا شاہ صاحب جو تھے، اور اعلیٰ حضرت نے ان کے آنے سے پہلے فرمایا. والدہ نے جب یہ کہا نا تو آپ نے والدہ سے کہا کہ بات دراصل یہ ہے جی کہ یہ جو مجذوب ہے نا یہ فقیر، ان کی تربیت، ان کے مراتب کی بلندی کی اللہ تبارک تعالی نے مجھے ذمہ داری عطا فرمائی ہے. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت دنیا میں دیکھ چکے تھے، اب سفر کرنا تھا آسمان کی جانب ہے یا نہیں. وہ نظر ان کے پاس نہیں تھی، وہ نظر مجھ سے لینے کے لیے آئے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ عطا فرما دی ہے. آپ نے یہ کہا، اتنے میں وہ آئے اور آ کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کو سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہتے ہیں احمد رضا جو تم کہتے ہو بالکل ٹھیک کہتے ہو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سلطنت، آپ کی حکومت جیسے زمینوں میں ہے اسی طرح آسمانوں میں بھی میں ملاحظہ کر رہا ہوں. ماشاءاللہ کیا شان ہے، کیا شان تو ان کی تو ہے ماشاءاللہ، انہوں نے بیان کیا. اعلیٰ حضرت کی بھی شان ہے اور یہ ہمارے ماشاءاللہ جو عدنان چشتی بھائی ہیں. لیکن یہ عرض کروں کہ دیکھیں اس ہم نے جن کی فرمائش پوری کی ہے ان کی نیت ہم نے ڈسپلے تو کر دی ہے، لیکن یوں سمجھے کہ یہ کافی نہیں ہے جو انہوں نے نیت کی ہے کہ ہم آپ کا سلسلہ 173 نمبر جو ہے وہ دیکھیں گے. 173 دیکھیں، ایک تو یوں آپ کو دیکھنا ہی جو ہے وہ پڑ جائے گا کہ آپ نے جو ہم سے فرمائش کی ہے تو وہ پوری ہوئی یا نہیں. تو اس لیے مزید آپ نے چونکہ آپ کی ہم نے فرمائش پوری کر دی ہے تو اب آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں جو ہے، تو اب آپ ہمیں مزید جو ہے وہ نیتوں کا اظہار کریں اس طرح کے کام کی کہ جو آپ کام نہیں کر رہے. ذہنی آزمائش سے متعلق کوئی چیزیں میں ایک ساتھ پڑھ لیتا ہوں. ایک اسلامی بھائی یہ کہتے ہیں ذہنی آزمائش میں صحرائے تھر کی بھی ٹیم ہونی چاہیے. منصور علی اتاری، اللہ بالکل ہونی چاہیے، مجلس کورس کرتے ہیں انشاءاللہ. ذہنی آزمائش سے متعلق ایک اور ہے، ملک عبدال بھائی ہیں کہتے ہیں کیا ذہنی آزمائش جنوری سے سٹارٹ ہوگا؟ اور کنیز فاطمہ زہرا ہیں کہتی ہیں ذہنی آزمائش سیزن 12 کب سے شروع ہو رہا ہے؟ تو دونوں کا سیم ہے، کب سے شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ اسی مدنی چینل پہ پروموشن کے ذریعے اکبر حسین بھائی پتہ لگ جائے گا جی یہ کب سٹارٹ ہو رہا ہے. میں بھی پاسبل کہ دسمبر کا اینڈ ہوگا یا جنوری کا سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ. فائنل ڈیٹ جو ہے وہ انشاءاللہ مدنی چینل پر اناؤنس ہو جائے گی. یہ سیزن 12 ہوگا. جی سیزن 12 کی بات ہو رہی ہے. جی کالز ناظرین آپ کی شامل کرتے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ سلسلے کو بڑھاتے ہیں. میرا نام عائشہ اتاریہ ہے. رائکا کا کارٹون ڈال دیجئے. رائکا کا کارٹون ڈال دیجئے. چلیں تو رائکا کا نیا کارٹون جیسے ہی آئے گا انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے سلسلے میں بھی دکھائیں گے اور ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس پر بھی انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے. مزید بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے ہیں؟ والا ذہنی آزمائش سیزن 12 کے لیے آڈیشن کافی سارے شہروں میں ہو چکے، تو یہ آڈیشن کب سے مدنی چینل پر دکھائے جائیں گے؟ ایک تو یہ ارشاد فرما دیں، اور دوسرا ریپیٹ میں بھی دکھائے جائیں گے کیا؟ ان کی کیا ٹائمنگ ہوگی؟ اس حوالے سے کچھ معلومات ارشاد فرمائیں. انشاءاللہ یہ معلوم کر لیتے ہیں. اگر سلسلے کے دوران ہی ہم اپنی جو مجلس ہے اس سے انشاءاللہ کانٹیکٹ کرتے ہیں، اور اگر معلوم ہو جاتا ہے تو اسی سلسلے میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کس وقت، کس دن، کس ٹائم پر جو ہے وہ آن ایئر ہوں گے، اور کیا وہ ریپیٹ میں بھی جو ہے وہ آن ایئر ہوں گے انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. اچھا اب ہم چلتے ہیں کلام کی طرف،
اور وہ یہ تھا کہ سیزن 11 کا جو قصیدہ بردہ شریف تھا وہ سب نے مل کر جو ہے وہ فائنل میں پڑھا تھا. وہ ایک مختلف انداز میں ماشاءاللہ پڑھا گیا تھا. کافی تین ٹیمیں الگ سے جو ہے وہ پڑھ رہی تھی. عبدالحبیب بھائی بھی تھے تو الحمدللہ وہ ہمیں میسیج آیا تھا, انہوں نے دیکھنے کی فرمائش کی ہے, تو پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. آئیے. رب نے ودایا شان رام ملا دے
ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علی اصغر بھائی نے آج بھی یہ فرمائش کی تھی صحیح. اور کہا تھا کہ یوٹیوب پر بھی اس کو ڈال دیں, مگر جو مدنی فیس انہوں نے دی ہے وہ دی ہے 313 بار درود پاک. تو میں عرض کروں گا وہ بہت کم ہے, اور اگر یہ بڑھ جائے نا اور یہ کم از کم 1200 مرتبہ درود پاک ہوتا ہے, ساتھ ساتھ یونٹ کی بھی نیت کر لیں. آج تو ہم نے ویسے عرض کی ہے کہ آج یونٹ جو ہے نا اس کی بھی نیت ساتھ رکھی ہے, درود پاک اور جو دیگر اچھے کاموں کی نیت وہ بھی ساتھ ساتھ رکھیں. ریاض بھائی کافی میسیجز کر رہے ہیں کہ میرا میسیج پڑھ لیں. دیکھیں میسیج سب کے پڑھے جائیں گے انشاءاللہ, کوشش کریں گے. آپ بالکل اطمینان رکھیں, ایک بار میسیج کر دیں, انشاءاللہ پڑھنے جیسا ہوا تو ضرور آپ کا میسیج پڑھیں گے. آپ نے کہا کہ اشفاق بھائی کا کلام ہوا تو ایک دفعہ والا ہی پڑھ لیں گے, اور اگر پڑھنے جیسا نہیں ہوا تو آپ 10 میسیج کریں گے تو بھی جو ہے وہ ظاہر ہے. انہوں نے کہا ہے اشفاق بھائی کا کلام سنا دیں. انشاءاللہ اشفاق بھائی کا کلام آپ کو آج ضرور سنائیں گے, آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ عز و جل. اور یہ کون ہے, کیا نام ہے؟ ریاض بھائی نام انہوں نے کافی سارے میسیج. ہاں بالکل, اور 2 یونٹ کی نیت بھی کرنا ہے. تو اتنے جتنے میسج کیے نا, میں تو کہوں گا ہر میسج کے بدلے ایک یونٹ کریں. اور ان کو کہیں گے اگر ابھی ہم اشفاق بھائی کا کلام چلا دیں تو کیا آپ اپنے یونٹ بڑھا دیں گے؟ یہ بھی اگر بڑھا دیں تو اچھی بات ہے. یہ چلیں یہ پہلے آ جائے میسج انشاءاللہ کہ یہ 2 سے 12 کرتے ہیں, 226 کرتے ہیں, کہ ایک آگے بڑھاتے ہیں 2 سے, یا 2 کے بعد 6 لگاتے ہیں, کیا کرتے ہیں, یہ جواب آ جائے. ہم ایک کام کرتے ہیں, جو ہے وہ ہو سکتا ہے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جو ہے وہ ہم اشفاق بھائی کا کلام چلا دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کلام کے دوران جو ہے وہ سنیں اور ماشاءاللہ ان کو جذبہ جو ہے وہ ہو, اگرچہ انہوں نے کسی اسپیسیفک کلام کا نہیں کہا, اشفاق بھائی کا کلام. آئیے اشفاق بھائی کا کلام سنتے ہیں. وہ کسی کی جو ہے وہ ویسے فرمائش تھی, یاد میں جس کی نہیں ہوش. یہ ہمارا جو یہ دستار بندی کا سلسلہ ہوا تھا اس میں الحمدللہ یہ پڑھا تھا, تو آئیے یہ دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یاد میں جس کی نہیں ہوش شنو جا ہم کو, دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں, دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں, کیا ہی خود رفتہ کیا جلوائے جانا ہم کو, کیا ہی خود رفتہ کیا جلوائے جانا ہم کو, جس تبسم میں گلستاں پہ پیرائی بجھتی, جس تبسم نے گلستاں پہ گرائی بجھتی, پھر دیکھا دے وہ ادا ہے دولے خنداں ہم کو, پھر دیکھا دے, ہاں پھر دیکھا دے وہ ادا ہے دولے خنداں ہم کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علی اصغر بھائی نے 1200 درود پاک کی نیت. کیا بات ہے, ماشاءاللہ, بہت شکریہ بہت شکریہ. جی وہ ریاض بھائی کا ابھی تک ان کا آیا نہیں کہ یونٹ بڑھے نہیں بڑھے, تو اگر سن رہے ہو تو یونٹ کا آپ اپنا بڑھانے کی. اچھا, لیکن آپ نے جس حساب سے بڑھائے ہیں, ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے اتنے نہ بڑھا پائیں, تو آپ اختیار دے دیں کہ آپ کو اگر آپ مزید اس میں 1 یونٹ بھی اضافہ کر سکتے ہیں تو بھی وہ نیت کر دیں, کیونکہ وہ جتنے میسیجز آپ بتا رہے ہیں کہ ان کی یہ فرمائش پوری نہ ہونے پر یا میسیج پڑھنے پر آ رہے تھے, اب وہ طوفان جو ہے وہ تھم گیا ہوگا. آئیے کچھ کال شامل کرتے ہیں. میرا نام عبید رضا تاری ہے, میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے گرامر سول کی ایپیسوڈ 1 دکھا دیں. سرکار کی آمد مرحبا. ماشاءاللہ. ایپیسوڈ نمبر 1 آئی تھنک یہ بہت پرانا ہو گیا ہے, اس میں تو آواز اتنی سب کچھ جو ہے نا وہ, ہاں, لیکن کیونکہ فرمائش ہے اور ہم نے تو جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ جو ممکن ہوگا انشاءاللہ عز و جل دکھائیں گے آئندہ سلسلے میں. اب ہم جو ہے وہ چل رہے ہیں میسیجز میں, آپ چلیں کچھ ہم سنا دیں, ورنہ یہ ہوگا کہ جناب وہ
جو ہے نا وہ نہیں سنا, آپ جی میسیجز نہیں پڑھ رہے. ایک یہ ہے ملک عبدل بھائی, بچوں کی شام میں اب نہال بھائی نہیں آتے کیوں؟ تو انشاءاللہ معلوم کر لیتے ہیں, کیونکہ دیکھیں بعض اوقات جدول بنا ہوتا ہے مختلف اسلامی بھائیوں کا, مختلف چونکہ اب اس میں بھی کڈس کے اندر بھی بڑھ گئے ہیں اسلامی بھائی, جو ہمارے بچے ہیں زیادہ ہوسٹنگ کرنے والے, تو جدول روٹین ظاہر تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے, تو کبھی کوئی آتا ہوگا کبھی کوئی, انشاءاللہ معلوم کر لیتے ہیں. اچھا اسی طرح ایک فرمائش کی اور بھی ہے, بچوں کا ایک پروگرام ہونا چاہیے جس کا نام کڈس ذہنی آزمائش ہو. تو چلیں اسلام فار کڈس میں ایپیسوڈ نمبر 83 میں جو اشعار کی تکرار ہے وہ دکھا دیں پلیز, نیت 12 بار درود تاج پڑھنے کی ہے. اچھا ماشاءاللہ کیا بات ہے. مزید کچھ آپ بھی اب دکھا رہے تھے. جی میں ایک میسیج پڑھ کے جو ہے اس کی طرف جا رہا ہوں. میسیج تھا کہ فیضان اعلیٰ حضرت EP6 میں یہ منعم بھائی نے اصول حدیث کا ایک خطبہ سنایا تھا, وہ دکھا دیں. تو یہ یوں سمجھیں کہ ہو سکتا ہے ہم نے تیار تو جو ہے وہ کیا ہے, اور بعض ناظرین کو چونکہ وہ الفاظ ہیں شاید اتنے سمجھنا ہے کیونکہ عربی اور اس طرح کی جو ہے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے کہ جب فرمائش کی گئی ہے تو ہم الحمدللہ پوری کرنے کے لیے جو ہے وہ بیٹھے ہیں, جو ممکنہ صورت میں ہوگی, لیکن ممکن ہے کہ انشاءاللہ آپ کو مزہ ضرور آئے گا. آئیے وہ دیکھتے ہیں. علم حدیث پر آپ نے کمال کا خطبہ لکھا, وہ خطبہ ہی ایسا خطبہ ہے کہ جس کو پڑھ کر علماء حیران رہ جاتے ہیں. اس میں آپ نے علم حدیث کی 80 اصطلاحات کا ذکر فرمایا ہے. اب عام بندہ اس کے اندر ان چیزوں کا تذکرہ نہیں کر سکتا. کوئی یہ کہے کہ اعلیٰ حضرت ایک فقیہ تھے, کوئی یہ کہے کہ اعلیٰ حضرت ایک شاعر تھے, نانا عام بندہ اس کے خطبے کے اندر 80 اصطلاحات کا تذکرہ کرنا یہ ہر بندے کے وس کا روگ نہیں ہے. آپ اس خطبے کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں الحمدللہ المسلسل احسان ہو, المتصل انعام ہو, غیر منقطع ولا مقطوع فضل ہو و اکرام ہو, وذکرہ سند من لا سند له, واسمہ احد من لا احد له, وافضل الصلوات العوالي المنزول, واكمل السلام المتواتر الموصول على اجل مرسل كشاف كل معضل, العزيز الاعز المعز الحبيب, الفرد في وصل كل غريب, فضله الحسن مشهور مستفيد, وبالاستناد اليه يعود صحيحا كل مريد, قد جاء جوده المزيد في متصل الاسانيد, بل كل فضل اليه مسند عنه يروى واليه يرد, وسموت فضائله العليا مسلسلات بالاوليه, وكل در جيد من بحره مستخرج, وكل مدر جود في ساعليه مدرج, فهو المخرج من كل حرج, وهو الجامع وله الجوامع علمه مرفوع, وحديثه مسموع, ومتابعه مشفوع, والإسر عنه موضوع, وغيره من الشفاعة قبله ممنوع, فإليه الإسناد في محشر الصفوف, وأمر الموقف على رأيه موقوف, حوضه المورود لكل وارد مسعود, فيا فوز من هو منه منهل ومعلول, فبه كل إلة من معلل تزول, حزبه المعتبر والشذوذ منه منكر, وطريق الشاذ إلى الشواذ سقر, حافظ الأمة من الأمور الدلهمة, الذاب أن كل تلبيس وتدليس, والجابر لقلب بائس مضطرب من عذاب بعيس, الحاكم الحجة الشاهد البشير, معجم في مدحه كل بيان وتقرير, ألفه لا يدرك وما عليه مستدرك, مقبوله يقبل ومتروكه يترك, تعدد طرق الضعيف إليه, فمن سننه الصحاح التعطف عليه, فيجبر باعتداده قلبه الجري, ويرتقي من ضعفه إلى درجة الصحيح, مدار أسانيد الجود والإكرام, منتهى سلاسل الأنبياء الكرام صلى الله تعالى عليه وعليهم وسلم, ملء آفاق السماء وأطراف العالم, وعلى آله وصحبه وكل صالح من رجاله وحزبه, رواة علمه ودعاة شرعه ووعاة أدبه, وعلى كل من له وجادة ومناولة من أفضاله الواصلة الدارة المتواصلة, بحسن ضبط محفوظ النظام, من دون وهم ولا إيهام ولا اختلاط بالأعداء الليام, ما روي خبر وهو إجازة, وغلب حقیقت الکلام مجازہ, آمین. اما بعد, یہ خطبہ ہے میرے امام اہل سنت کا. اس خطبے کے اندر کس کتاب میں الاجازات المتینہ لعلماء بکۃ والمدینہ, اس کے اندر آپ نے خطبہ تحریر فرمایا اور 80 اصطلاحات کا تذکرہ فرمایا. وہ 80 اصطلاحات کون کون سی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں حدیث, خبر, تقریر, مسموع, سند, اسناد, طریق, متواتر, مشہور, مستفیض, عزیز, غریب, فرد, احد, مقبول, مردود, صحیح, متصل, موصول, وصل, متصل الاسانید, معلل, علت, شاذ, شذوذ, ضبط, حسن, ضعیف, اعتداد, محفوظ, منکر, متابع, شاہد, معتبر, مرسل, معدل, منقطع, مدلس, متروک, موضوع, متروک, معلول, مضطرب, مدرج, مزید فی متصل الاسانید, اختلاط, وہم, مرفوع, مقطوع, موقوف, مسلسل بالاولیہ
मुंतहा अवाली नवाजिल उलिया विजादा साले जय्यद हाफिज हाकिम जामे जवामे सुनन मोजम मुस्तदरक सिहा और मुखरिज 80 इस्तिलाहात को आपने इसके अंदर इस्तेमाल फरमाया है और 6 इस्तिलाहात के जरिए आपने हमदे बारी ताला को बयान किया है और तकरीबन 58 इस्तिलाहात के जरिए शान मुस्तफ़ा को साबित किया है और तकरीबन 15 इस्तिलाहात के जरिए आपने मद्ह सहाबा और अहले बैत के मनाकिब को बयान फरमाया है। अंदाजा लगाएं, इसको इस अंदाज में लाए हैं, इस महारत के साथ लड़ियों में परोया है कि हमदे बारी ताला भी हो गई है, मद्ह सहाबा भी हो गई है, शान रसूल भी बयान हो गई है और अरबी फसाहत और बलागत की माला भी बन गई है। ये अरबी खुतबा मेरे इमाम की जहानत और फतानत की वाज़ेह दलील है। ये अरबी खुतबा मेरे इमाम की जूदत तबा का बयन सबूत है। ये अरबी खुतबा मेरे इमाम की अरबी ज़बान पर कुदरत का जो है वाज़ेह सबूत है और दूसरी तरफ यही खुतबा इल्म हदीस में अबकरियत की भी वाज़ेह दलील है। आखिरी बात कहता चलूं, ये ऐसा खुतबा है कि ना आपके हम असर मुहद्दिसों में मिलता है और ना ही पिछली कई सदियों की तारीख में ये खुतबा नजर आता है। ये कहना पड़ता है जब बरजस्तगी के अंदर लिखे गए एक खुतबे के अंदर आपने इल्म हदीस के ऐसे ऐसे फूल और बूटे खिलाए हैं तो आपने फन्ने हदीस की किताबों में इल्म हदीस के कैसे कैसे गुलशन आबाद किए होंगे। इसलिए हम कहते हैं वादी रजा की है, कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। क्या खूब माशाल्लाह, कमेंट्स भी आ रहे हैं और अल्लाह नजर बस से बचाए माशाल्लाह। खजान दावत इस्लामी का अल्हम्दुलिल्लाह बात है कि जो है ये हाफजा जो है मजबूत होगा तभी जो है वो ये याद कर सकते हैं। यूँ समझे कि नाजरीन जो इस वक्त देख रहे होंगे, मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह इससे तलज़्ज़ुज़ हासिल होगा एक, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चेहरों पर भी मुस्कुराहट थी और हमारे जो कैमरामैन मैं देख रहा था जब ये चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह उनके चेहरों पर भी ये मुस्कुराहट थी माशाल्लाह। रियाज भाई ने 8 यूनिट की नियत कर ली है, मगर साथ में जो है ना वो कह रहे हैं अब्दुल हबीब भाई की फासलों को तकल्लुफ वाली नात सुना दें। ठीक है, तो चले इंशाअल्लाह वो आपकी फरमाइश पूरी करेंगे इंशाअल्लाह अगले हफ्ते अल्लाह ने चाहा तो। मजीद भी कुछ मैसेजेस हैं। हसन मुगल भाई कह रहे मदनी चैनल 12 रबीउल अव्वल के बाद से क्लियर नहीं आ रहा, तो आप कहाँ से हैं, किस शहर से हैं वो भी बता दीजिए। और MCR से अर्ज़ है कि हमारा जो सपोर्ट का जो नंबर है वो स्क्रीन पर चलाएं। हसन भाई आप इस नंबर पर रब्ता करें, इंशाअल्लाह आपको बेहतर रहनुमाई अल्लाह ने चाहा तो मिलेगी। जावेद पटेल भाई ये कह रहे हैं अब्दुल हबीब भाई ने जो कलाम पढ़ा चला दें सरकार गौसे आज़म नजर करम खुदारा 2000 बार दुरूद पाक। माशाअल्लाह, मरहबा, नीयत आपकी मदीना मदीना। मजीद इंशाअल्लाह ये अगले हफ्ते अल्लाह ने चाहा तो हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। अत्तार हमारे जिंदाबाद ID से कहते हैं ज़नी आज़माइश सीज़न 11 का कलाम इल्म नूर है चला दें, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे जी। अच्छा, एक दो मैसेजेस मैं पढ़ता हूँ। एक मैसेज ये है कि ख्वाबों की ताबीर के हवाले से कह रहे हैं कि वो रिकॉर्डेड क्यों कर दिया गया है। देखिए ये मुस्तकिल नहीं रिकॉर्डेड किया गया। असल में हमारे असद भाई की गुज़िश्ता जो जुमेरात यानी ये जो गुजरी है ये नहीं, इससे गुज़िश्ता जुमेरात तो वो सफ़र पर थे, पंजाब गए हुए थे, उससे गुज़िश्ता भी शायद किसी वजह से रिकॉर्डेड, लेकिन वो फ्रेश रिकॉर्डेड था, तो ऐसा नहीं है कि वो रिकॉर्डेड फॉर्म में चला गया है। वो अल्हम्दुलिल्लाह जुमेरात को जब असद भाई यहाँ होते हैं तो वो लाइव होता है। इसी तरह एक मैसेज था कि ख्वाबों की ताबीर सिलसिले में कहा जाता है कि सिलसिले के दौरान जिनका मैसेज आएगा उनका कुछ दिन के बाद जवाब दिया जाएगा। कुछ सिलसिलों पहले इसका जवाब मैंने दिया था कि मुझे नहीं लगता कि अब सिलसिले में इसकी अनाउंसमेंट जो है वो होती है, या शायद ये जो मैसेज है ये उस पुरानी अनाउंसमेंट के हवाले से अर्ज़ कर रहे होंगे, क्योंकि असद भाई से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि इतने मैसेजेस आते हैं कि हमारे लिए अब मुमकिन ही नहीं रहा कि हम इनके जवाबात दे सकें, तो शायद इस वक्त जो है ना वो फ़िलहाल इस पर ब्रेक लग गई है जी। अभी हम चलते हैं एक कलाम की तरफ, और वो ये था कि कसीदा नूर ये जो है वो अनस भाई ने पढ़ा था और हमसे फरमाइश की गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके लिए तैयार किया है, मुख्तसर सा ही है, आइए देखते हैं। सुबह तैबा में हुए पटता बड़ा नूर का सदका लेने नूर का आया तारा नूर का अल्लाह 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 अल्लाह
پڑھتے ہیں کلمہ نور کا اللہ 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 صبح طیبہ میں گھومے پڑھتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا بارہ برجوں سے جھکائے ایک ستارہ نور کا اللہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بچوں کی شام کا یہ ایک طرح سے کلپ تھا. اور الیاس خان بھائی ہیں، کہتے ہیں اسلام فور کڈس میں مبین بھائی، نہال بھائی، رمضان بھائی اور بھی ہوسٹ جو کڈس کے ہیں ان کو بلائیں پلیز. انشاءاللہ سید عابد بھائی کو یہ انشاءاللہ میسج عرض کریں گے. اعجاز انصاری ہیں، کہتے ہیں آپ کا مدنی چینل مائی فیوریٹ سلسلہ ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ. سداول صابر ہے منیم بھائی کے جو ہے نا ان کے حوالے سے آیا ہے کہ منیم بھائی درس نظامی والوں کے لیے کوئی سلسلہ کریں تو کتنا زبردست ہوگا. انہوں نے تو ایک سانس میں حدیث کی تقریباً ساری اقسام بیان کر دی ہے. دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ صبح اٹھے اور یہاں سلسلے میں آئے اور انہوں نے بیان کر دیا. ساری بات ہے کہ اسے یاد کرنا، اس کی پریکٹس کرنا، یہ اس میں وقت لگتا ہے اور محنت بہت زیادہ ہوتی ہے. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. سداول صابر ہیں، کہتے ہیں آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے، جزاک اللہ خیرہ. اسی طرح عاطف شیخ ہیں، کہتے ہیں پچھلے ہفتے میں نے لپسنگ کے متعلق میسج کیا تھا اور یہ درست بھی ہو گیا تھا لیکن اب دوبارہ پرابلم ہو گیا ہے. اچھا چلیں دوبارہ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، اللہ نے چاہا حل ہوگا. اور الیاس خان بھائی کہتے ہیں نمبر ایڈ کر لیں گروپ میں پلیز. دیکھیں میں نے کچھ دیر پہلے ہی عرض کیا گروپ کا سچ ایسا سلسلہ بھی فی الحال نہیں ہے. آپ ہمارے جو یوٹیوب کا جو چینل بنا ہے آپ کا مدنی چینل اور جو فیس بک پر پیج بنا ہے اسے لائک اینڈ سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ جو بھی ویڈیوز ہوں گی وہ آپ کو وہاں سے حاصل ہو جائیں گی اور انشاءاللہ ودن اے منتھ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ URL بھی مل جائے گا تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے تو آپ وہاں جا کر بھی اس کو ڈائریکٹلی بھی کر سکتے ہیں. محمد خان ہیں، کہتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، یہ نعت سنا دیں. نیت بھی انہوں نے کی ہے 500 بار درود پاک غالباً. ابھی ہم چلتے ہیں. ایک اشفاق بھائی کا جو نیو کلام جو ہے وہ آیا تھا 12ویں کے حوالے سے، یہ سلسلے میں میسیجز بھی جو ہے وہ آئے تھے کہ آپ نے کہا تھا وہ نہیں دکھایا، تو الحمدللہ ہم نے کچھ اس کا حصہ تیار کیا ہے. آئیے وہ سنتے ہیں. آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، ملجا کی آمد مرحبا مرحبا، اعلیٰ کی آمد مرحبا، اولا کی آمد مرحبا مرحبا، طٰہٰ کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا 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 مرحبا. آ گئے آ گئے آ گئے نور والے نبی آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے نور والے نبی آ گئے. مرحبا 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 مرحبا. کٹ گئی شام ظلمت سویرا ہوا، کٹ گئی شام ظلمت سویرا ہوا، دیکھو تشریف لائے ہیں خیر الورا، دیکھو تشریف لائے ہیں خیر الورا، جن کے تلووں سے چمکے گا غارے ہیرا، جن کے تلووں سے چمکے گا غارے ہیرا، دو جہاں مل کے پڑھتے ہیں صلی اللہ. آ گئے آ گئے آ گئے نور والے نبی آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے نور والے نبی آ گئے. مرحبا 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 مرحبا.
رحمتوں کی گھٹا گھر کے چھانے لگی، رحمتوں کی گھٹا گر کے چھانے لگی، ہر طرف روشنی مسکرانے لگی، ہر طرف روشنی مسکرانے لگی، ظلمت کفر منہ کو چھپانے لگی، ظلمت کفر منہ کو چھپانے لگی، خانہ کعبہ سے آواز آنے لگی، آ گئے آ گئے آ گئے نور والے نبی آ گئے، آ گئے آ گئے آ گئے نور والے نبی آ گئے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کچھ اور بھی فرمائشیں تھیں کہ جو اشفاق بھائی سے کلام سے متعلق، تو آج 2 کلام اشفاق بھائی کے الحمدللہ چلے ہیں جی، اور کچھ کالز جی شامل کرتے ہیں، شامل مزید کرتے ہیں پروگرام میں۔ میرا نام آمینہ بنت عبد الماجد ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ اکبر حسین انکل، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ مدنی چینل میں اسلام فار کڈس میں جتنے بھی نعت خوان جو ہیں، یہ لوگ سب لوگ نعت خوان، وہ ان کا ایک اسٹوڈیو کلام ضرور بننا چاہیے جو غوث پاک کی منقبت ہو۔ تو غوث پاک کا جو مہینہ آ رہا ہے بہت ہی قریب ہے، اس کے لیے بننا ضرور چاہیے، تو یہ بہت اچھا رہے گا۔ اور ایک اور بھی میرے پاس آئیڈیا ہے کہ کوئی ایسا غلام رسول کا خاکہ بنایا جائے کہ جس میں فیضان بھائی، نعمان بھائی، غلام رسول سب دوست جو ہیں نا، وہ ایک ساتھ کہیں پکنک پہ جائیں اور وہاں پہ غلام رسول واقعات سنیں غوث اعظم کے، اور سب بچے بیٹھ کے سنیں، اور جس کو کوئی واقعہ غوث اعظم کا آتا ہو وہ بھی سنائے، تو یہ بہت اچھا رہے گا۔ اور انشاءاللہ عز و جل میری یہ نیت ہے کہ میں اپنے دوستوں کو بھی ٹیلی تھون میں یونٹ ان کے اپنے ابو یا جن سے بھی دلوانے کی کوشش کروں گی، ان کو دعوت دوں گی، اور میرے بابا بھی انشاءاللہ عز و جل 1 یونٹ کم از کم ضرور جمع کروائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، جو مشورہ آپ نے دیا ہے اس میں اگر ہم تھوڑی سی چینجنگ کر لیں کہ اگر غلام رسول جو ہے وہ پکنک کی طرف نہ جائے، وہ کسی مثال مزار پر حاضری کے لیے ان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ فیضان وغیرہ ان کو لے جائیں، اور وہاں بیٹھ کر یہ اس حوالے سے، چونکہ غوث پاک کا ہے واقعہ اور ان کے حوالے سے، اور چونکہ مزار شریف تو کچھ نہ کچھ ریلیٹ جو ہے وہ اپنا ہو جائے گا۔ تو غلام رسول تو بغداد میں جا سکتا ہے نا؟ اچھا ہاں، وہ تو جہاز میں بیٹھ کر وہ تو بغداد شریف کے سین میں جا سکتا ہے، بالکل اینیمیٹڈ ہے۔ غلام رسول کو تو نہ ویزے کی ضرورت ہے اور نہ ہی جو ہے نا وہ، لیکن یہ جو جیسے انہوں نے کہا ہے، چونکہ اب 11ویں شریف کا مہینہ چل رہی کے بعد، تو اگر یہ مشورہ اگر بالفرض مجلس نے اس پر عمل شروع کیا تو ممکن ہے کہ یہ 11ویں کے بعد ہی آ سکے گا، تو یہ شاید آئندہ یوں سمجھے کہ 11ویں سے پہلے ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ اپنا اس پر غلام رسول دنیا بھر کی سیر کرا سکتا ہے، جا سکتے ہیں جگہ جگہ پہ، نہ ویزا نہ ٹکٹ۔ ویسے وہ بہت تیز بھی چلتا ہے نا، آپ دیکھتے ہیں وہ جب اسپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ عز و جل۔ اب ہم چل رہے ہیں ایک نالین پاک جب یہاں تشریف لائے تھے فیضان مدینہ کے اندر، تو الحمدللہ یہ پیکیج ہم پہلے بھی جو ہے وہ دکھا چکے ہیں کافی سلسلوں پہلے، لیکن ظاہری بات ہے فرمائش دوبارہ آئی تھی، تو آپ کو آپ کے بدنی علم میں ہے یا نہیں ہے رضا بھائی، الحمدللہ جب یہ نالین پاک وغیرہ اور جتنے تبرکات آئے تھے تو ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی تھی کہ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے برابر میں ایک چھوٹا آفس ہے، الحمدللہ یہ وہاں جو ہے وہ ایک عرصے تک جو ہے وہ الحمدللہ تشریف فرما رہے تھے ماشاءاللہ۔ تو بہرحال جو جس یہ ڈپارٹمنٹ جس آفس کے اندر یہ اس کی زیارت کا سلسلہ ہو رہا ہے، یہ الحمدللہ نگران شورا کا آفس ہے جہاں یہ جو ہے وہ رکھے ہوئے تھے، تو وہ پیکیج وغیرہ جو بنا ہے آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ صلی اللہ علی طه خیر الخلق و احلاها، صلی اللہ علی طه خیر الخلق و احلاها، صلی اللہ علی طه۔ ہم گناہگاروں پہ یا رب تپش محشر میں
خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه 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 خير الخلق وأحلاها. کیا بات ہے. یہ یوں سمجھے جو آخری جہاں پر یہ تھا، یہ تو ابھی عامل سنت لفٹ سے باہر تشریف لا رہے تھے، تو یہ جنت ہال تھا جہاں یہ تشریف فرما تھے. اس سے پہلے یہ ہمارے یوں سمجھے نگران شورا کے آفس میں جو ہے وہ رکھے ہوئے تھے اور وہاں سے ان کو جو ہے وہ وہاں لے جایا گیا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک کمنٹس آیا ہے کہ الحمدللہ 2.5 یونٹ جمع کروا چکے ہیں، انشاءاللہ 10 یا 12 یونٹ جمع کروانے کی کوشش ہے. ماشاءاللہ بہت شکریہ. ایک اور ہے کہ نعت خوانوں کا گلدستہ میلاد سنا دیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے. ایک اور عمر بھائی ہیں، کہتے ہیں میری فرمائش ہے کہ غلام رسول دکھائیں. انشاءاللہ غلام رسول جس سے کوئی نیو ایپیسوڈ آئے گا انشاءاللہ عز و جل دکھائیں گے. ملک عبدال بھائی ہیں، کہتے ہیں رضا بھائی ویک میں 2 بار کر دیں نا یہ پروگرام پلیز. تو اس کا تم کچھ دیر پہلے عرض کیا ہے کہ کافی چیزیں ہوتی ہیں اور بھی انشاءاللہ جو ہے نا وہ ایک میسیج ہمیں آیا تھا کہ 72 جو ہیں نیک اعمال وہ تو جو ہے وہ اپنا تبدیل ہو گئے ہیں، تو 63 والا کیوں نہیں؟ تو کیا کہیں گے؟ میری جو معلومات ہے آل اوور ہی کام چل رہا ہے، یعنی 63 مدنی انعامات پر جو ہیں اور 40 مدنی انعامات نیک اعمال جو ہیں یعنی بچوں کے اسلامی بہنوں کے سب کے اندر جو ہے وہ اپنا طلباء کے ہیں 92 اور جو جامعۃ المدینہ للبنات کی طالبات کی 83 ہیں ان سب پہ ایک ساتھ سب میں جو ہے وہ اپنا تبدیلی ہے. کیونکہ جو مین فارمیٹ ہے نا وہ 72 والا تھا، تو اس میں ایک بڑی چینجز ہو گئی ہے، تو اس کی جو ہے نا وہ تقریباً مطابقت میں تمام تر چیزوں میں ہی تبدیلی صحیح ہے. اچھا ابھی ہم چلتے ہیں. یہ صبح بہارا کے بعد فجر کی نماز کے بعد امیر سنت نے عیدی تقسیم کی تھی اور ایک میسیج تھا کہ وہ عیدی کے مناظر دکھاتے ہیں اور ایک تھا کہ محمود بھائی اور اشفاق بھائی نے ڈبل عیدی کا تقاضا جو ہے وہ کیا تھا. تو وہ پورا ایک ہے 41 سیکنڈ کا، اس کے اندر دونوں یہ چیزیں آ گئی الحمدللہ تیار کی ہیں. آئیے وہ دیکھتے ہیں. نور والے نبی آ گئے، آ گئے، آ گئے، آ گئے، نور والے نبی آ گئے. مرحبا 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 مرحبا. آقا کی آمد مرحبا، دادا کی آمد مرحبا مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، ملجا کی آمد مرحبا مرحبا، اعلیٰ کی آمد مرحبا، اولا کی آمد مرحبا مرحبا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس سے پہلے جو ایک پیکج چلا تھا مدنی گلدستہ نالن پاک کے حوالے سے، اس حوالے سے آیا کہ اکبر حسین بھائی کیا اس میں آپ نہیں تھے؟ میں نہیں تھا، تو میں نے دعویٰ بھی نہیں کیا تھا کہ آپ اسی پیکیج دیکھیں گے، تو مجھے بھی جو ہے وہ دیکھیں گے. اصل میں چونکہ یہ سارے وہاں انتظامی معاملات تھے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ان چیزوں کو مینیج اور دیگر چیزیں جو ہے وہ کرنی ہوتی ہیں تو بعض اوقات انسان اسکرین کے سامنے نہیں ہوتا، پیچھے چیزیں جو ہے وہ اپنا مینیج کر رہا ہوتا ہے. یہ وجہ ہے. ایک میسیج آیا تھا ہمیں کہ میں نے پچھلے ہفتے سادگی کمپیوٹر کے حوالے سے کہا تھا، تو دیکھیں میں نے اس وقت بھی شاید عرض کیا تھا کہ آپ اس میں ہمیں اس کا وہ بتائیں کہ کس ایپیسوڈ میں کون سے مدنی مذاکرے میں، تاکہ ہمیں ڈھونڈنے میں آسانی ہو. تو یہ شاید ابھی تک ہمیں مل نہیں پایا ہے اور ہم ناظرین سے بھی مدد چاہیں گے کہ اگر ناظرین کو پتا ہو تو وہ بھی آپ ہمیں میسیج کر دیں، انشاءاللہ ہم تیار کر کے لے کر آئیں گے. ایک چھوٹا سا جو ایک وہ دکھا رہے ہیں جو طوطا ہے پیرٹ، تو یہ 12ویں کے غالباً جو ہے وہ مدنی مذاکرے میں وہ دکھایا گیا تھا، اس کا کہا گیا تھا کہ وہ کلپ آپ اپنے سلسلے میں دکھا دیں، تو الحمدللہ یہ بھی تیار کیا ہوا. آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں. داتا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، ملجا کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آ گئے. ماشاءاللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے. سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے اور اب میں چاہ رہا ہوں کہ مزید چونکہ فرمائشیں ہیں وہ اگر تیزی سے ہم
कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो आप अगर कुछ आपने पढ़ना है तो आप जरूर पढ़ दीजिएगा, वरना इंशाल्लाह मैं एक साथ पढ़ दूंगा। इंशाल्लाह पढ़ूंगा। फरमाइशें अच्छा, पूरी कीजिए। एक ये था सोशल मीडिया, आपके फेसबुक के प्लेटफॉर्म से ही हमसे कहा गया था कि हुस्न जमाल मुस्तफ़ा, ये खलील भाई ने जो है ये कलाम पढ़ा था और ये ज़ौक़ नात जो आज से कुछ सालों पहले का था उसमें। तो आइए वो कलाम सुनते हैं। हुस्न जमाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा, इज़्ज़ो जलाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा, आका का इमामा मरहबा, आका की दाढ़ी मरहबा, है प्यारी प्यारी मरहबा, आका की जुल्फ़े मरहबा, है भीनी भीनी मरहबा, दंदान मुबारक मरहबा, नालैन मुबारक मरहबा, सदक़े या रसूल अल्लाह, सदक़े या रसूल अल्लाह, सदक़े या रसूल अल्लाह, सदक़े या रसूल अल्लाह, हुस्न जमाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा, इज़्ज़ो जलाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा, इज़्ज़ो जलाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा, दूरों नज़दीक के सुनने वाले वो काने लाले करा मत पे लाखों सलाम, जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा, उस जबीने सादत पे लाखों सलाम, हुस्न जमाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत प्यारे प्यारे कलाम फरमाइशें नाज़रीन आपका मुझसे करते हैं और हम कोशिश करने की भी पूरी करने की भी कोशिश करते हैं नाज़रीन आपके साथ इंशाअल्लाह। कुछ किसी ने पूछा है कि आपका यूट्यूब का चैनल का नाम क्या है, तो यही नाम है जो सिलसिले का नाम है, आपका मदनी चैनल, इसी नाम के साथ है। उसका फ़िलहाल URL जिसको कहते हैं चैनल URL वो फ़िलहाल नहीं मिला, कुछ पॉलिसीज़ होती हैं बाज़ हज़ारे हर इदारे की अपनी अपनी, तो इंशाल्लाह जैसे वो हमें मिल जाएगा विदिन अ मंथ तो इंशाल्लाह हम अपने सिलसिले में उसको अनाउंस भी कर देंगे। अलबत्ता पैकेजेस वगैरह तमाम तरह चीज़ें हैं वो उस पर जा रही हैं, अपलोड हो रही हैं, फेसबुक पर भी हो रही हैं और यूट्यूब पर भी हो रही हैं। तो आप ये तमाम तरह चीज़ें जो आज आप यहाँ देखेंगे इंशाल्लाह विदिन अ डेज़, कुछ दिनों के अंदर अंदर आप तरतीब वाइज वहाँ इंशाल्लाह चैनल पर देख सकेंगे। जी अच्छा, मैसेज था कि आलम तेरा परवाना में रांगड़ी, ये आलम तेरा परवाना में रांगड़ी ज़बान भी होनी चाहिए, क्या कोई रांगड़ी मुबल्लिग नहीं है? ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त यानी पाकिस्तान में तो मैं नहीं समझता कि जितनी ज़बानें बोली जाती हैं हमें कोई मुबल्लिग ना मिल सके उस ज़बान में। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी जिस ज़बान की आप बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से जो खुद हमारे मुफ्ती साहब मुफ्ती अली असगर साहब जो है ना वो यही, क्योंकि वो राव हैं जी, राव राजपूत हैं गालिबन, तो मुफ्ती साहब भी बोलते हैं। ये मेरे ख्याल से मैंने ईद के सिलसिले में देखा था मुफ्ती साहब को ये बोलते हुए, ईद का सिलसिला था या टेलीथॉन था। अच्छा, ये दूसरा मैसेज ये है, उन्होंने मुफ्ती अली असगर साहब की कॉस्ट पूछी थी और कहा था कि जो है वो उन्होंने अपनी अगर ज़बान में कभी कोई कलाम किया हो तो वो गुलदस्ता, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जो महरोज भाई हैं उनसे रब्ता करके कि क्या किसी सिलसिले में ऐसा हुआ है तो इंशाल्लाह वो ज़रूर क्लिप आपको जो है वो तैयार करके लेकर आएंगे। माशाअल्लाह। सैयद हुदा हैं सलाम, अनस भाई से फरमाइश है कि दुरूद ताज पढ़ें इस्लाम फॉर किड्स में। इंशाअल्लाह ये आपका मैसेज हम जो हमारे इस्लाम फॉर किड्स के होस्ट हैं सैयद आबिद अपू इंशाअल्लाह इन तक पहुंचाएंगे तो उन्हीं की तरतीब से वो आगे पहुंच जाएगा। अब हम चलते हैं, ज़ौक़ नात का फाइनल था और उसमें मरहबा मक्की मदनी, ये हाजी अमीन ने इस इख्तिताम पर नारे भी जो है वो अपना मक्की मदनी जो उनका एक स्टाइल है अल्हम्दुलिल्लाह, और शुरू में कुछ कलाम भी जो है वो अपना पढ़ा था, इसकी फरमाइश थी, आइए वो देखते हैं। मरहबा 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 मक्की मदनी, मरहबा 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 मक्की मदनी, इस तरफ जो नूर है तो उस तरफ भी नूर है, इस तरफ
مرحبا مرحبا مکی مدنی بے سہارو غم کے مارو بس تمہاری رید ہے بے سہارو غم کے مارو بس تمہاری رید ہے کیوں ہو حیران و پریشان عید میلاد النبی مرحبا 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 مکی مدنی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی آقا کی آمد آقا کی آمد آقا کی آمد عابد کی آمد آقا کی ولادت مولا کی ولادت الجا کی ولادت ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یعنی 12ویں حاجی امین کے اس نعروں کے بغیر بالکل، جس کو بالکل. کہنا کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ اس کا حصہ جو ہے وہ اپنا ہو گئی ہے، بن گئی ہے. ماشاء اللہ. بلال رضا ہیں ذہنی آزمائش کا وہ کلپ دکھا دیں فائنل کا کہ جس میں بلوچی زبان میں بھی کلام تھا. 1200 بار درود پاک مدنی فیس. اتار ہمارے زندہ آباد ان کی آئی ڈی سے ہے. حسنین بھائی کی ایک نعت فضل خدا کا چاند نکلا ہے چلا دیں 500 مرتبہ درود پاک انشاءاللہ سب. اچھا ابھی ہم چلتے ہیں عمر بھائی کا ایک کلام ہے اور یہ ہے ان کا ایک اسٹوڈیو کلام، اس کی جو ہے نا وہ ہم سے فرمائش کی گئی تھی تو وہ الحمدللہ ہمارے پاس تیار ہے. 2 ان کے اصل میں کلام کی فرمائشیں تھی، ایک اسٹوڈیو تھا اور ایک پروگرام میں پڑھا گیا تھا. تو اس وقت پہلے آپ کو اسٹوڈیو کلام دکھاتے ہیں پیارے نبی کی جلوہ گری. کر کے چراغاں جشن مناؤ پیار نبی کی جلوہ گری ہے پیار نبی کی جلوہ گری ہے گیت خوشی کے جھوم کے گاؤ گیت خوشی کے جھوم کے گاؤ پیار نبی کی جلوہ گری ہے پیار نبی کی جلوہ گری ہے پیار نبی کی جلوہ گری ہے پیار نبی کی جلوہ گری ہے. سن کے نبی دے رحمت باری سن کے نبی دے رحمت باری در پہ نبی کے آئے بھکاری دامن دل کو کاسا بناؤ دامن دل کو کاسا بناؤ پیار نبی کی جلوہ گری ہے پیار نبی کی جلوہ گری ہے کر کے چراغاں جشن مناؤ کر کے چراغاں جشن مناؤ پیار نبی کی جلوہ گری ہے پیار نبی کی جلوہ گری ہے. دائیں حلیمہ تیرا مقدر آئے تیرے گھر نور کے پیکر دائیں حلیمہ تیرا مقدر دائیں حلیمہ تیرا مقدر آئے تیرے گھر نور کے پیکر بدروں علینا سب کو سناؤ بدروں علینا سب کو سناؤ پیار نبی کی جلوہ گری ہے پیار نبی کی جلوہ گری ہے پیار نبی کی جلوہ گری ہے پیار نبی کی جلوہ گری ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا. کچھ دیر پہلے کسی نے کہا تھا کہ ایسے جو نارین پاک کا جو پیکج چلا ہے اس میں جو ہے نا اکبر حسین بھائی آپ کہاں تھے تو ہماری اسلامی بھائی نے ہماری مجلس نے جو ہے نا وہ تھوڑا سا بھی ہاتھوں ہاتھ دیکھا ڈھونڈا اور انہیں جو ہے نا وہ اکبر بھائی اس جگہ پہ نظر آئے. اس پیکج میں نہیں تھے اس پیکج میں شامل نہیں ہوئے مگر وہ کیا تھے ذرا دکھا دیں اگر ہمارے سامنے وہ آ جائے تو.
اچھا ہے، ارے واہ ماشاء اصل میں یہ اس پیکیج میں نہیں ہے، یہ اس سے تھوڑی دیر پہلے الحمدللہ چونکہ ہم ڈپارٹمنٹ کے اسلامی بھائی تھے تو ہم نے باری باری جو ہے یہ ترکیب جو ہے الحمدللہ عز و جل کر لی تھی. یہ بقیہ اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہی جو ہے وہ اپنا کرتے ہیں تو یہ انشاءاللہ الحمدللہ ترکیب بن گئی تھی. ایک سرائکی کلام کی فرمائش تھی جو ذہنی آزمائش میں پڑھا گیا تھا. آئیے سرائکی کلام. بادے سبا مدینے ویدیتا ہوئے پئیے بادے سبا مدینے دکھیاں دا حال چیون دکھیاں دا حال چیون دیوی سنا مدینے ویدیتا ہوئے پئیے بادے سبا مدینے ویندیتا اوے پئیے میڈا مرض طبیبو کے وے بلا لبے سو میڈا مرض طبیبو کے وے بلا لبے سو میڈا مریض مدینے ویندیتا اوے پئیے بادے سبا مدینے دکھیاں دا حال چئی ون دیویں سنا مدینے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین آج کے قرآن اندازی کا وقت ہوتا ہے. سب سے پہلے قرآن اندازی کرتے ہیں، اس کے بعد آج کا سوال بھی معلوم کرتے ہیں. جی جنہوں نے درود ثوابات دیے ان کے نام چل رہے ہیں. تمام ناموں کو اس طرح اسکرول کر دیا جاتا ہے اور جب ہم مدینہ کہیں گے تو یہ رک جائے گا. جہاں رکے گا ان کا نام نکل آئے گا. مدینہ بنت حسین عطاریہ کراچی سے. بنت حسین عطاریہ کراچی سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار.